ہاں جی، آج کا جو دوسرا والا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا برصغیر میں مسلمان تعلیم کا آغاز۔ آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ایئر کی بک میں ہم نے مسلمانوں کا نظام برصغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم کے عنوان سے ایک ٹاپک پڑھا تھا۔ یہ آلموسٹ سارا ہی ہے، اس لیے اس کے اوپر میں بہت تھوڑی سی بات چیت کروں گی۔ آپ نے اپنی بک سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی اپنی سیکنڈ ایئر والی بک سے دوبارہ سے دیکھ لیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے پرانے چیزیں ریکال ہوں گی، تو یہ ٹاپک آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، سن 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کر کے ہندوستان میں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنی ہندوستانوں پر حملہ کا شروع کیا، اور پھر محمود غزنی کے بعد محمود غزنی کا بھی مقصد یہی تھا کہ برصغیر کو فتح کر کے یہاں پہ ایک باقاعدہ حکومت قائم کی جائے۔ محمود غزنی کے بعد شہاب الدین غوری پہلا مسلمان حملہ آور تھا جس نے ہندوستان کو فتح کر کے اپنا سپہ سالار قطب الدین ایبک کو یہاں پہ سلطنت دی تھی۔ اور یہ قطب الدین ایبک کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہندوستان میں مسلم حکومت کی بنیاد اسی نے رکھی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی یہ حکومت 700 سال تک برصغیر میں قائم رہی تھی۔ برصغیر میں جتنے بھی حملہ آور آئے تھے ان سب کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی اور اسلامی نظام کو نافذ کرنا، اور اسلامی عقیدہ اور توحید کو یہاں پہ رائج کرنا۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے یا محمد بن قاسم کے دور کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برصغیر کے ان علاقوں میں ذات پات کا بہت زیادہ تقسیم تھی، اور یہاں پہ برمن جو سب سے اونچی ذات کے تھی ان کی سب سے زیادہ اجارہ داری تھی، خاص طور پر مذہب اور تعلیم کے امور میں۔ کشتری جو تھے وہ دفاع کے انچارج تھے، شودر جو ہیں وہ بہت کم ذات تھے، انہیں کسی بھی معاملات میں دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں تھی، نہ مذہب، نہ تعلیم، نہ دفاع۔ اور ان کی معاشرتی اقدار میں اگر ہم دیکھیں تو ہندوانہ تعصب واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور مسلمان جب یہاں پہ آئے تو مسلمان نے ذات پات کی تقسیم کو ختم کر کے رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا، اور ان تمام حملہ آوروں کی محمد بن قاسم، محمود غزنی اور شہاب الدین غوری اور جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سلاطین دہلی سے لے کے مغلیہ دور تک کے، سب کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ان کے اخلاقیات اور ان کی اخلاقی تعلیم اور اس کے اوپر کافی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ مسلمانوں کے اس برصغیر کے دور میں جو ہمیں ان کا ایجوکیشن سیٹ اپ نظر آتا ہے، اس میں 3 سیٹ اپ نظر آتے ہیں: مکتب، مدرسہ اور جامعہ۔ مکتب جو ہے وہ وہاں پہ ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی جس میں لکھنا پڑھنا، بیسک میتھمیٹکس اور قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مدرسہ جو ہے وہ ثانوی تعلیم کا مرکز تھا، یہ تھوڑا ہائی لیول کی ایجوکیشن دی جاتی تھی جو آج کل ہمارے BA کی تعلیم کے برابر ہے۔ جامعہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کا مرکز تھا۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا بھی خاص طور پر بندوبست تھا۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم میں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے انڈر جو ہے وہ کون کون سے فنون سکھائے جاتے تھے۔ خواتین کی تعلیم کے اوپر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ عام خواتین اور ملکائیں اور شہزادیاں اس زمانے میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کرتی تھی، اور کچھ نمایاں خواتین کا میں آپ سے ذکر بھی کروں گی۔ فن سپہ گری، فوج کی تعلیم اور فوج کے جو ٹریننگ تھی اس کا بھی خاص طور پر انتظام کیا جاتا تھا۔ مقاصد تعلیم میں وہ تمام مقاصد تعلیم اس میں شامل ہیں جو اسلامی نظام کے مقاصد تعلیم ہیں، وہ اگین 3rd ایئر کی بک میں وہ چیپٹر ہے مسلمانوں کا نظام تعلیم۔
उसे आप देखेंगे। एक चैप्टर मैंने कल शेयर किया था, आज एक और चैप्टर की पिक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और इसमें हसूल रज़ा इलाही, ग़लबा इस्लाम, मनसब खिलाफत, तामीर किरदार, फ़िक्र आखरत, मतवाज़न नशरमा और तस्ख़ीर कायनात के तमाम टॉपिक शामिल हैं। और ये आपने सारे टॉपिक सेकंड ईयर में इब्न खल्दून के, जो इब्न खल्दून और इमाम गज़ाली के मक़ासिद तालीम है, उनमें आप इनकी डिटेल देख लीजिएगा। तदरीसी तरीक़ों में लेक्चर मेथड था, बुक मेथड था, डिस्कशन मेथड था, डीप स्टडी मीन गहरा मताला, कोई एक ख़ास टॉपिक या एक ख़ास किताब जो है वो किसी राइटर की स्टूडेंट्स को बता दी जाती थी और वो उसके ऊपर मताला करके फिर आपस में उस पर डिस्कशन करते थे। मॉनिटोरियल सिस्टम था, वो राइज था जिसका भी मैंने पीछे जो है वो खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ज़िक्र किया है। इम्तहानात के तरीक़ा में जो है वो 3 किस्म का इम्तहानात लिए जाते थे। ज़बानी इम्तहानात लेने का तरीक़ा, ठीक है, स्टूडेंट से ज़बानी सबक सुना जाता था और जो सुना देता था अच्छा उसको अगले दर्जे में प्रमोट कर दिया जाता। जायज़ा, डिस्कशन मेथड, डीप स्टडी और मॉनिटोरियल सिस्टम और लेक्चर मेथड के दौरान जो एक मौलम का जायज़ा था, उसकी बुनियाद पर जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छी कारकर्दगी का जायज़ा लेकर उसको अगले दर्जे में प्रमोट कर दिया जाता था। रस्मी इम्तहानात का सिलसिला जो है वो आप जैसा कि सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में शुरू हुआ। ये माहाना और सालाना इम्तहानात दिए जाते थे, जो बाद में अंग्रेज़ों के ज़मान के दौर में इसको मज़ीद बेहतर किया गया और वो यही निज़ाम इम्तहानात था जो आजकल हमारे मुल्क में भी राइज है। नज़्म व नस्क़ के सिलसिले में 4-5 किस्म के मदारिस थे। एक सरकारी मदारिस थे। सरकारी मदारिस जो हैं वो उनकी सरपरस्ती जो है वो बादशाह खुद करते थे और उनके माल और उनके जो इंतज़ामात हैं उनको ज़ाती तौर पर बादशाह खुद